السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ببلیوتھراپسٹ۔ امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے عنکبوت، معرفت اور محبت سب کو نہیں ملتی، از قلم نور راجپوت، قسط نمبر 21، پارٹ فرسٹ، باب 12، نقش نفرین، دا ڈوپل گینگرز کرس۔ کہا جاتا ہے اگر تم نے اپنا دوسرا چہرہ دکھا لیا تو یا تم مرو گے یا وہ۔ ہر زمانے میں کچھ چہرے وقت کی دیوار سے پھسل کر نکل آتے ہیں، ایک جیسے چہرے مگر الگ ارادے، الگ سائے، اور جب تقدیر ایک کو چنتی ہے تو دوسرا چپکے سے اس کی جگہ لے لیتا ہے، خاموشی سے، گہرائی سے، بدن کے اندر تک سرایت کرتا ہوا۔ یہ نحوست ایک چہرے سے نہیں بلکہ اس چہرے کی پہچان سے جکڑی ہے جسے تم سمجھو اپنے جیسا۔ وہ تمہاری زندگی کی قبر بھی ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے ڈبل گینگر صرف عکس نہیں ہوتا، وہ تمہاری قسمت کا چور ہے، تمہاری شناخت کا کھنجر۔ اور جب ایک چہرہ دوسرے پر قابض ہو جائے تو سوال صرف یہ نہیں ہوتا کہ کون اصل ہے، سوال ہوتا ہے زندہ کون بچے گا۔ دو بھائی، دو شہر۔ جام و شوروں کی سرخیز زمینوں پر جہاں دریائے سندھ کی ہوائیں صدیوں پرانی داستانیں سناتی تھیں، تالپور خاندان کا نام ایک علامت تھا۔ یہ صرف زمیندار نہیں تھے بلکہ ان کے چمڑے کے کارخانے پورے ملک میں مشہور تھے۔ احمد جہانگیر تالپور اس خاندان کے سربراہ، ایک بارعب اور روانیت کے پاسدار شخص تھے۔ ان کی دنیا ان کے دو بیٹوں، بڑے احمد عالمگیر اور چھوٹے احمد اورنگزیب کے گرد گھومتی تھی۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی اور اسی لیے دونوں بیٹوں کو بہت لاڈ اور پیار سے پالا تھا۔ سب کچھ اپنی جگہ پر تھا، ایک طے شدہ ترتیب کے ساتھ۔ زمینیں سونا اگل رہی تھیں، کارخانے دن رات چل رہے تھے اور خاندان کا وقار بلند تھا۔ پھر ایک دن احمد اورنگزیب نے اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر نہیں تھا بلکہ ایک نئی تقدیر کی طرف پہلا قدم تھا۔ لاہور شہر زندگانی اپنی تمام تر روانیت کے ساتھ اورنگزیب کو ایسا بھایا کہ وہ یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس کی فضاؤں میں ایک ایسی کشش تھی جس نے جام و شوروں کی خاندانی حویلی کی گرفت کو کمزور کر دیا۔ تعلیم ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ خاندان نے ان کی شادی کر دی، اس امید پر کہ شاید یہ بندھن انہیں واپس اپنی جڑوں کی طرف کھینچ لائے، مگر ہوا کچھ اس کے برعکس۔ تعلیم مکمل ہوتی ہی احمد اورنگزیب نے اپنے اندر چھپے ایک پرانے شوق کو جلا بخشی۔ انہیں ہمیشہ سے ہی سونے اور قیمتی پتھروں سے ایک خاص لگاؤ رہا تھا۔ انہوں نے لاہور میں ہی سونے کا کام شروع کر دیا۔ ان کی محنت، ایمانداری اور سونے کی پرکھ میں کمال نے بہت جلدی اپنا رنگ دکھایا۔ آہستہ آہستہ کاروبار بڑھتا گیا اور اورنگزیب جویلرز کا نام شہر کے معتبر جویلرز میں سے شامل ہونے لگا۔ وہ لاہور میں مکمل طور پر سیٹ ہو چکے تھے۔ پیچھے جام و شوروں میں احمد عالمگیر بھی شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ خاندانی کاروبار اور زمینوں کو سنبھالتے تھے۔ خاندان کی پہلی بیٹی ترنم عالمگیر نے ان کے گھر آنکھ کھولی۔ ان کی پیدائش پر پوری حویلی میں جشن کا سماں تھا۔ چند سال بعد ادھر لاہور میں احمد اورنگزیب کے گھر آفاق اورنگزیب کی پیدائش ہوئی۔ کم عمری میں شادی اور کم عمری میں ہی باپ بننے والے دونوں بھائی اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ احمد اورنگزیب کا کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا، مگر ان کے گھر آفاق کے بعد کوئی اور اولاد نہ ہوئی۔ وہ ایک ہی بیٹے کے باپ رہے، جبکہ دوسری طرف عالمگیر کے گھر ترنم کی پیدائش کے 10 سال بعد وجاہت عالمگیر پیدا ہوئے۔ خاندان اور برادری کے رسم و رواج اٹل تھے۔ انہی روایتوں کے تحت بچپن میں ہی ترنم عالمگیر اور آفاق اورنگزیب کا رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ کیونکہ ترنم عمر میں آفاق سے کچھ بڑی تھیں، مگر خاندان میں اس بات کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ خاندان میں اعلیٰ تعلیم پر کوئی پابندی نہیں تھی، کسی بھی کاروبار پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی سوائے ایک جرم کے، برادری سے باہر شادی کرنا۔ یہ ایک ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ ترنم جام شروع میں ہی پرائیویٹ تعلیم حاصل کر رہی تھی، جبکہ آفاق لاہور کے بہترین کالج میں پہنچ چکا تھا، اور یہیں سے کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ کالج کی راہداری میں کتابوں اور بحثوں کے درمیان
آفاق اورنگزیب کی ملاقات بلقیس فاروقی سے ہوئی۔ وہ ان کی سادگی اور ذہانت کو پسند کرنے لگا، اور یہ پسندیدگی کب محبت میں بدل گئی اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ ادھر جامع شیرو میں ترنم نے جیسے ہی انٹر کا امتحان پاس کیا، خاندان میں ان کی شادی کے لیے زور بڑھنے لگا، مگر لاہور میں بیٹھا آفاق اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان کے دل و دماغ پر بلقیس فاروقی چھا چکی تھی، وہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ احمد اورنگزیب ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھے۔ ایک طرف ان کے اکلوتے بیٹے کی خوشی تھی اور دوسری طرف وہ خاندانی روایت تھی جن کی بنیاد پر ان کی پوری زندگی کھڑی تھی۔ مگر آخرکار آفاق اورنگزیب کی محبت جیت گئی۔ یہ فیصلہ اورنگزیب خاندان کے لیے ایک طوفان لے کر آیا۔ احمد اورنگزیب کو خاندان اور برادری سے کاٹ دیا گیا۔ ان کا جامع شیرو سے رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا، اور اسی دوران جہانگیر تالپور وفات پا گئے۔ لاہور میں آفاق اورنگزیب کی محبت جیت گئی، مگر جامع شیرو کی حویلی میں خاندانی وقار ہار گیا۔ احمد اورنگزیب کا اپنے بیٹے کی پسند کو اپنی برادری کی روایت پر ترجیح دینا ایک ایسا عمل تھا جسے معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ خبر جب حویلی پہنچی تو احمد عالمگیر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ انہیں اپنے بھائی کے فیصلے پر شدید غصہ بھی تھا اور اپنی بے بسی کا احساس بھی۔ برادری کے طعنے اور بزرگوں کی غضبناک نگاہیں ان کے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ انہیں نہ صرف اپنے بھائی سے لا تعلقی کا اعلان کرنا پڑا، بلکہ خاندان کی عزت پر لگے داغ کو دھونے کے دباؤ بھی بڑھ گیا۔ اب سب کی نظریں ترنم عالمگیر پر تھیں۔ آفاق کے انکار کے بعد خاندان میں ان کے جوڑ کا کوئی اور لڑکا نہیں بچا تھا۔ برادری کی عزت داؤ پر لگی تھی، اور اس کی حفاظت کے لیے ایک فوری اور مناسب حل درکار تھا۔ برادری کے بزرگوں نے مل کر ایک رشتہ تجویز کیا۔ یہ رشتہ برادری کے ہی ایک زمیندار کا تھا جو عمر میں ترنم سے کافی بڑا تھا اور پہلے سے شادی شدہ تھا، مگر چونکہ وہ صاحب ثروت تھا اور اثور سوگ بھی رکھتا تھا، اسی لیے دوسری شادی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ احمد عالمگیر نے دباؤ میں آ کر یہ رشتہ قبول کر لیا۔ ان کے نزدیک بیٹی کا کسی کی دوسری بیوی بن جانا گھر میں بیٹھے رہنے سے بہتر تھا، مگر جب یہ فیصلہ ترنم کو سنایا گیا تو اس نے خاموشی سے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ میں کسی کی دوسری بیوی نہیں بنوں گی۔ ان کا یہ ایک جملہ حویلی کی در و دیوار سے ٹکرا کر ایک کوہرام برپا کر گیا۔ یہ اس لڑکی کی طرف سے پہلی بغاوت تھی جس نے ہمیشہ خاندان کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کیا تھا۔ احمد عالمگیر غصے سے بے قابو ہو گئے۔ ان کی ماں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، دھمکیاں دی گئیں، ان کا گھر سے نکلنا بند کر دیا گیا، پڑھائی روک دی گئی، مگر ترنم عالمگیر اپنے فیصلے پر چٹان کی طرح اڑی رہیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی زندگی اس طرح برباد نہیں ہونے دیں گی۔ پوری برادری اس ایک لڑکی کے خلاف ہو گئی۔ ان کی شادی زبردستی کرنے کی تیاریاں ہونے لگیں، اور عین اسی وقت جب ترنم خود کو بالکل تنہا اور بے بس محسوس کر رہی تھیں، جب انہیں لگا کہ وہ ہار جائیں گی، کہانی میں احمد اورنگزیب اور آفاق کی واپسی ہوئی۔ وہ دونوں لاہور سے سیدھا جامع شیرو پہنچے۔ انہیں اس ظلم کی خبر ہو گئی تھی۔ ان کا حویلی کے دروازے پر یوں آ کھڑا ہونا سب کے لیے حیران کن تھا۔ احمد عالمگیر نے ان سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا، مگر آفاق سیدھا پنچایت میں پہنچ گیا جو ترنم کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھی تھی۔ وہ پنچایت کے بزرگوں کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کی آواز میں کوئی لغزش نہیں تھی۔ میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، مگر میری بہنوں جیسی ہیں، اور میں اسی ناطے سے ان کے ساتھ یہ ظلم بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ آفاق اورنگزیب تھا، اور اس کے والد احمد اورنگزیب خاموشی سے اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے تھے، اس کے ہر لفظ کی تائید کرتے ہوئے۔ پنچایت میں ایک شور مچ گیا۔ ایک طرف برادری کی انا تھی، دوسری طرف ایک لڑکی کا مستقبل اور اس کی حمایتی جو خود برادری کے مجرم تھے۔ کئی گھنٹوں کی بحث اور فیصلوں کے بعد آخر کار پنچایت نے اپنا حکم سنایا۔ یہ فیصلہ انصاف نہیں، طاقت کا مظاہرہ تھا۔ احمد اورنگزیب کو ان کی نافرمانی کی پاداش میں خاندان اور جائیداد سے باقاعدہ طور پر بے دخل کر دیا گیا، اور ترنم کو ان کی
بغاوت کی سزا یہ ملی کہ اسے بھی خاندان سے ہمیشہ کے لیے آگ کر دیا گیا۔ اس سے تمام تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ وہ اب اس خاندان کا حصہ نہیں تھی۔ اس رات حویلی کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے اور اورنگزیب اور آفاق اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ 3 لوگوں کا یہ چھوٹا سا قافلہ جامشورو کی سرحدیں چھوڑ کر لاہور کی طرف روانہ ہو گیا، ایک ایسی دنیا کی طرف جہاں رشتے خون سے نہیں، انسانیت اور احساس سے بننے والے تھے۔ لاہور کی سرزمین نے ان تینوں کو کھلے دل سے قبول کیا۔ اورنگزیب صاحب کا کاروبار پہلے سے ہی شہر میں ایک مستحکم مقام رکھتا تھا۔ ان کا گھر اورنگزیب حویلی جامشورو کی آبائی حویلی کی طرح وسیع و عریض تو نہ تھا، مگر اس کی دیواروں میں گھٹن اور مجبوری کی بجائے سکون اور آزادی تھی۔ یہاں فیصلوں کا اختیار چند روایات کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ محبت اور فہم کے پاس تھا۔ احمد اورنگزیب صاحب نے ترنم کے لیے ایک باپ سے بڑھ کر شفیق سرپرست کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے ان کی آنکھوں میں صرف دکھ نہیں بلکہ کچھ کر گزرنے کی خواہش بھی دیکھی۔ جب ترنم نے قانون پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے فوراً ان کا داخلہ شہر کے بہترین کالج میں کروا دیا۔ یہ ان کی تعلیم کا آغاز نہیں بلکہ ان کی خود مختاری اور اعتماد کی بحالی کا سفر تھا۔ وہ لڑکی جو کل تک دوسروں کے فیصلوں کی محتاج تھی، اب قانون کی کتابوں میں اپنے حقوق اور انصاف کے اصول تلاش کرنے لگی تھی۔ 2 سال سکون سے گزر گئے۔ اس عرصے میں آفاق اورنگزیب اور بلقیس فاروقی کی شادی کر دی گئی۔ یہ ایک سادہ مگر پروقار تقریب تھی، جس میں برادری کا دباؤ نہیں، صرف خاندان کی خوشیاں شامل تھیں۔ بلقیس کے آنے سے گھر کی رونق مزید بڑھ گئی۔ اب اورنگزیب صاحب کی توجہ ترنم کے مستقبل پر تھی۔ وہ ان کے لیے کوئی ایسا شخص نہیں چاہتے تھے جو اسے دولت یا خاندانی نام دے، بلکہ ایک ایسا ساتھی چاہتے تھے جو اسے عزت اور خوشی دے سکے۔ ان کی نظر انتخاب اپنے ہی کاروبار کے ایک ہیرے مراج الدین پر پڑی۔ مراج ایک یتیم اور اکیلا لڑکا تھا جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، مگر اس کی محنت، ایمانداری اور لگن اس کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ وہ پڑھا لکھا تھا، سلجھا ہوا اور خوددار نوجوان تھا۔ اورنگزیب صاحب نے اسے سالوں سے پرکھا تھا اور اس کے کردار پر انہیں مکمل بھروسہ تھا۔ جب انہوں نے ترنم کے سامنے یہ رشتہ رکھا تو ترنم نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ انہوں نے مراج الدین میں وہی خوبیاں دیکھی جو ان کے چچا نے دیکھی تھیں، ایک محنتی اور مخلص انسان کی۔ انہیں خاندانی ناموں اور زمینوں سے کوئی غرض نہیں تھی، انہیں ایک ایسے ہی ہمسفر کی تلاش تھی جو انہیں سمجھے۔ یوں ترنم اور مراج الدین کی شادی ہو گئی اور اورنگزیب حویلی کی خوشیاں مکمل ہو گئیں۔ وہ اسی حویلی میں رہتے تھے۔ احمد اورنگزیب کی رہنمائی میں آفاق اور مراج الدین نے مل کر کاروبار کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ دونوں میں بھائیوں جیسا پیار تھا اور کام میں بہترین ہم آہنگی۔ اورنگزیب جویلرز کا نام ملک بھر میں گونجنے لگا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک نئے میدان میں قدم رکھا۔ انہوں نے ٹیکسٹائلز کی فیکٹری لگائی اور اورنگزیب ٹیکسٹائلز کی بنیاد رکھ دی۔ وقت گزرتا گیا، کاروبار پھیلتا گیا اور گھر میں محبت اور سکون کا راج رہا۔ وہ زخم جو جامشورو میں لگے تھے آہستہ آہستہ بھرنے لگے۔ خاندان کی اس چھوٹی سی شاخ نے لاہور کی زمین میں گہری جڑیں پکڑ لی تھیں اور اب اس پر نئی کونپلیاں پھوٹنے کا وقت تھا جو اس خاندان کی کہانی کو ایک نئے اور اندیکھے مستقبل کی طرف لے جانے والی تھیں۔ شادی کے 2 سال بعد بھی جب آفاق اور بلقیس کے آنگن میں پھول نہ کھلا تو گھر میں ایک اداسی سی چھانے لگی۔ بلقیس اور ترنم ایک دوسرے کا دکھ بانٹتیں۔ احمد اورنگزیب صاحب اپنے بیٹے اور بہو کو دیکھ کر کرتے مگر زبان سے کچھ نہ کہتے۔ وہ جانتے تھے کہ اولاد دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر ایک دن بلقیس نے ہمت کر کے آفاق سے بات کی اور دونوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا۔ وہ ایک بے سہارا بچی کو اپنی بیٹی بنائیں گے۔ یہ فیصلہ آسان نہ تھا، مگر ان کی محبت اور ایک دوسرے کا ساتھ ہر مشکل پر بھاری تھا۔ چند ہی دنوں کی ایک بچی جسے کسی نے اسپتال میں چھوڑ دیا تھا
औरंगज़ेब खानदान का मुकद्दर बन गई। जिस दिन आफाक उसे गोद में उठाकर हवेली लाया, उस दिन जैसे उस सफ़ेद हवेली की दर दीवार खुशी से झूम उठी। अहमद औरंगज़ेब साहब ने बच्ची को अपने हाथों में लिया, उसकी पेशानी चूमी और उसका नाम रखा उफ़क़। उफ़क़ औरंगज़ेब वो औरंगज़ेब ख़ानदान की पहली बेटी थी और उसके आते ही जैसे ख़ानदान की किस्मत का सितारा उफ़क़ पर तलू हो गया। उससे चंद साल बाद तरन्नुम आलमगीर और मिराजुद्दीन के घर अल्लाह ने रहमत भेजी। एक खूबसूरत बेटी जिसका नाम मिनार रखा गया, मिनार मिराज। उसके सुनहरे बाल और सुनहरी आँखें उसे सबसे मुनफरिद बनाती थीं। वो बला की खूबसूरत और इतनी ही नर्म दिल थी। उफ़क़ और मिनार एक साथ पलने बढ़ने लगे। उनकी माएँ बहनों जैसी थीं और वो दोनों भी एक दूसरे की परछाई बन गईं। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर बच्चों से भर गया। उफ़क़ से 7 साल, जबकि मिनार से 3 साल छोटा रईस पैदा हुआ। अहमद औरंगज़ेब साहब को जैसे दुनिया की हर खुशी मिल गई थी। रईस के बाद 2 जुड़वा बेटियां, ज़रताश और ज़रनाब, और फिर सबसे छोटा वली औरंगज़ेब। अलबत्ता तरन्नुम और मिराज को अल्लाह ने सिर्फ मिनार से ही नवाजा था। सफ़ेद हवेली अब बच्चों की हंसी, कहकहो और रोने की आवाज़ों से गूंजती थी। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। बच्चे बड़े होते गए। उन सब बच्चों में अहमद औरंगज़ेब साहब के सबसे करीब उफ़क़ थी। वो उसे पोती नहीं, बेटी मानते थे और उफ़क़ भी उन्हें बाबा कहकर पुकारती थी। उसकी परवरिश अहमद साहब ने खुद की थी और वो भी उनकी लाडली थी। वो घर की बड़ी बेटी थी, जिसके आने से उनके मुकद्दर का सितारा मज़ीद चमक उठा, जिसके आने से अल्लाह ने आफाक औरंगज़ेब को मज़ीद औलाद से नवाजा। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, औरंगज़ेब ज्वेलर्स के साथ साथ औरंगज़ेब टेक्सटाइल्स का नाम भी सनात की दुनिया में गूंजने लगा था। अहमद औरंगज़ेब की रहनुमाई में आफाक और मिराजुद्दीन ने दिन रात एक कर दिए थे। उनकी मेहनत रंग ला रही थी। औरंगज़ेब टेक्सटाइल्स इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही थी कि वो कई दिहाइयों से मार्केट पर राज करने वाली गर्देज़ी टेक्सटाइल्स के लिए एक बड़ा खतरा बन गए। गर्देज़ी ख़ानदान, जिसकी सरबराही अय्याज़ गर्देज़ी करता था, औरंगज़ेब टेक्सटाइल्स की कामयाबी से घुटने लगा था। टेक्सटाइल्स की दुनिया में गर्देज़ी टेक्सटाइल्स ने कभी किसी को आगे नहीं आने दिया था। इस शोबे में सिर्फ उनका सिक्का चलता था। अय्याज़ गर्देज़ी के 2 बेटे थे। बड़ा बुरहान गर्देज़ी, जो बाप के साथ कारोबार संभालता था, और छोटा फुरकान गर्देज़ी, जो अभी यूनिवर्सिटी में था। बुरहान अपने बाप की तरह ही मगरूर और साजिशी जहन का मालिक था, जबकि फुरकान अपनी दिलकश शख्सियत और खुश इखलाकी के पीछे अपने इरादे छिपाने का माहिर था। सब कुछ ठीक चल रहा था। मसला तब शुरू हुआ जब उफ़क़ आला तालीम के लिए बैरून मुल्क गई और मिनार ने यूनिवर्सिटी में कदम रखा। औरंगज़ेब ख़ानदान को अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके दुश्मन उनकी दहलीज तक पहुंच चुके थे। गर्देज़ी ख़ानदान ने एक मंसूबा बनाया और उस मंसूबे का सबसे अहम मोहरा था फुरकान गर्देज़ी। उसे ज़िम्मेदारी दी गई कि वो मिनार मिराज की ज़िंदगी में दाखिल हो और उसे अपने जाल में फंसाए, ताकि औरंगज़ेब ख़ानदान को ज़ाती और कारोबारी दोनों महाज़ों पर शिकस्त दे दी जाए। फुरकान ने ठीक वही किया। उसने यूनिवर्सिटी में मिनार से ताल्लुक़ बढ़ाया। वो जानता था कि सुनहरे बालों और सुनहरी आँखों वाली ये नरम दिल लड़की बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेती थी। वो उसकी ज़िंदगी में एक दोस्त बनकर दाखिल हुआ। उसे मीनार तक पहुंचने में बड़े पापड़ बेलने पड़े, मगर एक लड़की कब तक एक मर्द को नज़रअंदाज करती है। वो मीनार तक पहुंच तो गया था, मगर उसका असल मुकद्दर अपने भाई और बाप की साजिश को कामयाब बनाना था। उधर हज़ारों मील दूर उफ़क़ जोसेफ पैटरसन नामी एक गैर मुल्की की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुकी थी। औरंगज़ेब साहब ने उस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया और उफ़क़ को वापस आने को कहा, मगर उफ़क़ ने वापस आने से इनकार कर दिया। उसने मज़हब, ख़ानदान और हर चीज़ पर अपनी मोहब्बत को चुन लिया। ये उस ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा धचका था।
جو کوئی بھی نہیں سہ پایا تھا، خالص طور پر اورنگزیب صاحب اور رئیس۔ جس بیٹی کو انہوں نے اتنا پیار دیا، اس نے خاندان کی عزت کو یوں داؤ پر لگا دیا تھا۔ عالمگیر صاحب کو جب یہ خبر پتہ چلی تو انہوں نے اورنگزیب صاحب سے رابطہ کیا اور زہر بھرے الفاظ ان کے گوش گزار کیے۔ احمد اورنگزیب صاحب کا سر شرم سے جھک گیا۔ غیر ملکی ہونے میں انہیں اعتراض نہیں تھا، مگر غیر مذہبی، ایسا تو انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ افق کے اس قدم نے مینار کی زندگی میں مشکل پیدا کر دی۔ وہ اورنگزیب جو خاندانی روایات سے باغی تھے، اس قدم نے انہیں مجبور کر دیا اور انہوں نے مینار اور رئیس کا رشتہ طے کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ خاندان کو بکھرنے سے بچا لیں گے اور مینار بھی محفوظ ہاتھوں میں رہے گی۔ مینار اس فیصلے پر سکتے میں آ گئی۔ رئیس اس سے 3 سال چھوٹا تھا اور اس نے ہمیشہ اسے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح دیکھا تھا اور پیار کیا تھا۔ رئیس مینار کی ذہانت، اس کی خوبصورتی اور اس کی نرم دلی سے بہت متاثر تھا۔ وہ اکثر جب اکٹھے لائبریری میں کتابیں پڑھنے بیٹھتے تو وہ چھپ چھپ کر مینار کو دیکھا کرتا تھا۔ مینار اسے اچھی لگتی تھی۔ وہ سنہری گڑیا جیسی تھی، نرم دل اور ذہین۔ مینار جو اس سب کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، اس سب سے نکلنے کا جو راستہ فرقان گردیزی تھا، وہ ان تمام مسائلوں سے بچتے بچتے کب اس کے جال میں پھنس گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ جو پہلے اجنبی تھا، پھر دوست بنا اور کب محبت بن گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جو پریشان تھی، روتی تھی، فرقان کی باتوں نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، اس نے دھیمے اور افسردہ لہجے میں کہا۔ وہ سسک رہی تھی۔ فرقان، میں کیا کروں؟ کوئی میری بات نہیں سمجھ رہا۔ رئیس میرا بھائی ہے، وہ مجھ سے کتنا چھوٹا ہے۔ افق کی سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ فرقان نے گہری سانس لی، جیسے وہ بھی اس درد کو محسوس کر رہا ہو۔ یہ ناانصافی ہے، سراسر ظلم ہے۔ ان کی اپنی بیٹی نے باہر جا کر ایک غیر مذہبی سے شادی کر لی، اس کی سزا تمہیں دے رہی ہیں۔ تم خود کے ساتھ ایسا کیسے ہونے دے سکتی ہو مینار؟ تم اتنی ذہین، اتنی خوبصورت ہو، تم اس سے کہیں بہتر کی حقدار ہو۔ یہ الفاظ مینار کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ فرقان نے وہی کہا تھا جو وہ خود محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگتا تھا دنیا میں صرف ایک فرقان ہی تھا جو اسے سمجھتا تھا۔ مگر میں کیا کروں؟ بابا کچھ سننے کو تیار ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان پر نانا ابو کے احسانات ہیں، وہ دشمنوں سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے۔ وہ جو اپنے ماں باپ سے بات کر چکی تھی، اس کا نتیجہ بھی بتایا۔ مراج الدین گردیزی خاندان سے اچھے سے واقف تھا اور اسی وجہ سے مینار، جس نے کبھی پابندیاں نہیں دیکھی تھیں، اب اس پر پابندیاں لگ چکی تھیں۔ دشمن؟ کیا محبت کرنا دشمنی ہے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں مینار، کیا یہ میرا گناہ ہے؟ اور کون سے احسانات؟ تمہارے والد نے ان کے کاروبار کے لیے اپنی زندگی لگا دی، یہ احسان نہیں، حق ہے۔ وہ تمہیں اپنی عزت بچانے کے لیے قربان کر رہی ہیں۔ تمہیں اپنے لیے کھڑا ہونا ہوگا، ورنہ تم ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ یہ گفتگو مینار کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برسی۔ فرقان نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس کا اپنا خاندان اس کے ساتھ ظلم کر رہا تھا اور صرف وہی اس کا خیر خواہ تھا۔ رئیس جو کل تک اسے عزیز تھا، اب اسے اپنی بربادی کی علامت نظر آنے لگا۔ اس کے دل میں اپنے خاندان کے لیے نفرت اور بغاوت نے جنم لے لیا۔ فرقان رشتہ بھیجنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ مینار اپنے ماں باپ کے سامنے روئی، مگر مراج الدین اپنے فیصلوں پر اٹل تھے۔ ان کے لیے اورنگزیب خاندان سے وفاداری اپنی بیٹی کی خواہش سے زیادہ اہم تھی۔ وہ اس کی خواہش کا مان رکھ بھی لیتے، مگر مقابل گردیزی خاندان نہ ہوتا۔ وہ ان کی مکاریوں اور چال بازیوں سے واقف تھے، مگر یہ بات مینار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مینار روتی چیختی، مگر کوئی اس کی سننے کو تیار نہ تھا۔ رئیس اس سب سے بری تھا۔ یہ بڑوں کے فیصلے تھے اور وہ ابھی چھوٹا تھا۔ اگر مینار کا ہم عمر ہوتا تو ضرور کچھ کہتا سنتا، مگر اسے چپ لگ گئی تھی۔ پہلے افق کا چھوڑ جانا اور پھر مینار کی نفرت نے اس خاموش طبعی لڑکی کو مزید خاموش کر دیا۔
دوسری جانب فرقان مینار پر مسلسل ذہنی دباؤ ڈال رہا تھا۔ وہ اسے روز بھاگ کر شادی کرنے پر اکساتا تھا۔ جب اورنگزیب حویلی میں اس کی نہیں سنی گئی تو تنگ آ کر اس نے وہی فیصلہ کیا جو افق نے کیا، بغاوت کا فیصلہ۔ اس نے فرقان سے کورٹ میرج کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر حویلی سے نکلنا آسان نہ تھا۔ جعفر عالم، ایک وفادار ملازم جو ان کے ڈرائیور بھی تھے اور کارڈ بھی، وہی گھر کے سبھی بچوں کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی لینے جاتے اور لے کر واپس آتے۔ گھر والے اتنے بے رحم تو نہیں تھے، مینار کو گھر میں قید کر دیتے۔ البتہ جعفر کے ذریعے اس پر پوری نظر رکھوائی گئی۔ پھر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہونے لگا۔ فرقان کے کہنے پر مینار نے ضد چھوڑ دی۔ یوں بھی اس کی شادی کون سا ابھی ہو رہی تھی، 5 سال تو نہیں، یعنی اس کے پاس وقت تھا اور اسے خود سے پابندیاں بھی ہٹوانی تھی۔ وقت گزرنے لگا اور آہستہ آہستہ سب نارمل ہونے لگا۔ وہ ٹھیک ہو رہی تھی، مگر فرقان کی طرف سے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ فرقان کا خاندان اس پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ پھر مینار کی یونیورسٹی کا ایک ایجوکیشنل ٹور آیا۔ پہلے اسے اجازت مل جاتی تھی، مگر اب بہت مشکل تھا، اور یہاں اس نے فرقان کے کہنے پر رئیس کو استعمال کیا۔ تم میری آخری امید ہو رئیس، مجھے کچھ دنوں کے لیے اس ماحول سے دور جانا ہے۔ یونیورسٹی کا ٹور جا رہا ہے، اگر تم بابا اور نانا ابو سے سفارش کرو تو وہ مان جائیں گے۔ پلیز میری مدد کرو، میں یہاں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ بڑے دنوں بعد اس نے رئیس سے بات کی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی بات نہیں ٹھکرائی جائے گی۔ فی الوقت رئیس کو بھی یہی لگا کہ شاید کچھ دن باہر رہنے سے مینار کا موڈ بہتر ہو جائے گا۔ اس نے اورنگزیب صاحب سے جا کر بات کی۔ مینار بہت پریشان ہے، اگر وہ ٹور پر چلی جائیں گی تو شاید ان کا دل بہل جائے، پلیز انہیں جانے دیں۔ اس کا انداز عقیدت سے بھرپور تھا۔ وہ افق اور مینار کو کبھی تم نہیں کہتا تھا، وہ اس کے لیے قابل احترام تھیں۔ وہ انہیں آپ کہتا تھا، خاص طور پر افق، جس کے جانے پر وہ ٹوٹ گیا تھا، جس کے جانے پر اسے چپ لگ گئی تھی۔ وہ اپنی کلاس کا واحد لڑکا تھا جس کے دوست نہیں تھے، کیونکہ اسے کبھی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اس نے سارا وقت افق اور مینار کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ اس کی بہترین ساتھی تھیں۔ وہ ان سب سے چھوٹا تھا، مگر قد میں ان سے لمبا، ذہانت میں ان سے آگے، اور سمجھداری میں سب سے آگے۔ بالآخر اورنگزیب صاحب اپنے پوتے کے اسرار اور مینار کی حالت دیکھ کر پگھل گئے۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ رئیس خوش تھا کہ اس نے مینار کے لیے کچھ کیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ نادانشتگی میں اسے تباہی کے راستے پر دھکیل چکا تھا۔ رئیس اور مراج الدین جعفر کے ساتھ اسے یونیورسٹی چھوڑنے آئے تھے۔ ہمیں امید ہے تم کبھی ایسا کچھ نہیں کرو گی جس سے ہمارا سر جھکے، مراج الدین نے کہا، اور رئیس بس اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ افق کے بعد مینار کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مینار کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، دل میں عجیب سی ہوک اٹھی، مگر وہ قابو ہو گئی۔ زبردستی مسکرا کر سر ہلایا۔ اورنگزیب خاندان کو اپنی تربیت پر بھروسہ تھا، مگر جب محبت کا آسیب کار وارد ہوتا ہے تب ساری پرورش دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ وہ اسے اتار کر واپس چلے گئے، مگر وہ نہیں جانتے تھے وہ اپنی تقدیر لکھ چکی تھی۔ ٹور 2 گھنٹے لیٹ نکلنا تھا۔ فرقان اسے لے گیا۔ برہان گردیزی کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح پڑھایا گیا۔ وہ جو خوفزدہ بھی تھی اور دل گرفتہ بھی، برہان گردیزی کی باتوں نے اس کے مستقبل کا ایسا نقشہ کھینچا کہ وہ مزید سوچ نہ پائی۔ مینار میں راج اب فرقان گردیزی کی بن چکی تھی۔ اس نے اپنے خاندان کی عزت، اپنے باپ کی وفاداری اور رئیس کے اعتماد، سب کو اپنے ایک فیصلے کی بھیٹ چڑھا دیا تھا۔ وہ فرقان کے ساتھ تھی، یہ سوچ کر کہ اس نے اپنی محبت کو پا لیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک سازش کا سب سے کامیاب مہرہ بن چکی تھی، اور اس کہانی کا اصل طوفان تو اب شروع ہونا تھا۔ وہ جب یونیورسٹی ٹور، جو کہ فرقان کے ساتھ منایا گیا تھا، سے واپس لوٹی تو اورنگزیب حویلی کی فضا میں پھیلا تناؤ کم ہونے لگا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پہلے جیسی مسکراہٹ اور سکون تھا۔
جسے دیکھ کر ترنم اور بلقیس کے دل کو قرار آیا۔ انہوں نے سمجھا کہ بیٹی کا غصہ وقتی تھا اور اب وہ حالات سے سمجھوتہ کرنے پر آمادہ تھی۔ رئیس اسے خوش دیکھ کر خوش تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سکون ایک آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھا اور مینار کی ہنسی کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا تھا۔ مینار نے اپنے خاندان سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ چھپا لیا تھا۔ فرقان کی محبت بھری باتیں اسے یہ احساس دلاتی تھیں کہ اس نے دنیا کا سب سے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ وہ محبت کے اس نشے میں اتنی چور تھی کہ اسے اپنے ارد گرد کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اندھی ہو چکی تھی اور اندھوں کو طوفان کہاں نظر آتا ہے۔ فرقان بہت شاطر تھا۔ اس نے مینار کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اسے استعمال کر رہا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتا اور باتوں باتوں میں اورنگزیب ٹیکسٹائلز کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس سے سب اگلوانے لگا۔ تمہارے بابا اور آفاق انکل واقعی کمال کے بزنس مین ہیں۔ آج کل کون سا نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں؟ وہ بڑے معصومانہ انداز میں پوچھتا اور مینار جو خود کو فرقان کے برابر ثابت کرنا چاہتی تھی اور اسے یہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ صرف ایک نازک لڑکی نہیں بلکہ اپنے خاندان کے معاملات سے بھی واقف ہے، سب کچھ جاننے کی کوشش کرتی اور پھر اسے سب کچھ بتا دیتی۔ ہاں، آج کل یورپ سے ایک نئی مشینری آ رہی ہے۔ ابا کہہ رہے تھے کہ اس سے پروڈکشن ڈبل ہو جائے گی۔ اگلے ہفتے اس کی پہلی کھیپ کراچی پورٹ پر پہنچے گی۔ وہ یہ باتیں کرتے ہوئے فخر محسوس کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی دنیا کی ہر چھوٹی بڑی بات شیئر کر رہی ہے۔ اسے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی یہ معصومانہ باتیں اورنگزیب خاندان کی تباہی کا اسکرپٹ لکھ رہی تھیں۔ فرقان اس سے کاروبار کے راز، نئے سودوں کی تفصیلات اور یہاں تک کہ خاندان کے آنے جانے کے منصوبے بھی پوچھ لیتا اور وہ محبت میں اندھی سب کچھ اگل دیتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ہر بات ریکارڈ کی جا رہی تھی اور گردیزی حویلی میں ایاز گردیزی اور برہان گردیزی کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ گردیزی خاندان جس کے سینے میں اورنگزیب خاندان کے لیے نفرت کی آگ دہک رہی تھی، اب اپنے آخری وار کے لیے تیار تھا۔ اورنگزیب ٹیکسٹائلز کو وہ پروجیکٹ مل چکا تھا جس کے لیے گردیزی ٹیکسٹائلز نے سالوں تیاری کی تھی اور برہان گردیزی یہ کسی صورت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ مینار کی دی گئی معلومات نے انہیں وہ موقع فراہم کر دیا تھا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے صرف کاروبار کو نہیں بلکہ پورے خاندان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ وہ اپنے دشمن کو جڑ سے ختم کر دینا چاہتے تھے۔ وہ ایک عام سا دن تھا۔ خاندان نے شہر سے باہر فارم ہاؤس پر ویکینڈ گزارنے کا پروگرام بنایا تھا۔ سب خوش تھے اور تیاریوں میں مصروف تھے۔ 3 بڑی گاڑیاں تیار کھڑی تھیں۔ مینار کی طبیعت خراب تھی اور اس نے جانے سے منع کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے ترنم بیگم اور مراج الدین بھی نہیں جا رہے تھے۔ اس دن آفاق اورنگزیب کے ساتھ ان کے ایک دوست بھی تھے، ابراہیم سلطان، سونیا سلطان کے والد۔ مگر کسے معلوم تھا جو 2 گاڑیاں پہلے نکل چکی تھیں انہیں موت آ چکلے گی۔ بلقیس بیگم اور احمد اورنگزیب صاحب کے ساتھ رئیس آخری گاڑی میں جانے والا تھا۔ احمد اورنگزیب صاحب کی دوا نہیں مل رہی تھی اور بلقیس بیگم اسے ڈھونڈنے میں لگی تھیں۔ رئیس اپنی کتاب پیک کر رہا تھا جبکہ باہر جعفر گاڑی میں ہونے والی غیر معمولی خرابی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر تب تک فارم ہاؤس کی طرف جانے والا راستہ انہیں نکل چکا تھا۔ یہی چند لمحوں کی تاخیر ان کی زندگی بچانے کا سبب بن گئی۔ پہلی 2 گاڑیاں حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکلیں۔ انہوں نے پیچھے رہ جانے والوں کو ہاتھ ہلا کر الوداع کہا۔ کون جانتا تھا کہ یہ ان کی آخری جھلک ہوگی۔ یہ مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے تصویر میں قید ہو جائے گی۔ گاڑیوں کو نکلے ہوئے بامشکل 15-20 منٹ گزرے ہوں گے کہ حویلی میں فون کی گھنٹی بجی۔ ایک ایسی گھنٹی جس نے ہستی بستی دنیا کو ایک لمحے میں قبرستان بنا دیا۔ رئیس نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف ایک اجنبی گھبرائی ہوئی آواز تھی۔ کیا یہ اورنگزیب حویلی ہے؟ ہائی وے پر آپ کی 2 گاڑیوں کا بہت بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔
اس کے بعد جو ہوا وہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ آفاق اورنگزیب موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ دادی اماں احمد اورنگزیب کی بیوی، ولی، زرناب، ڈرائیور کے ساتھ ساتھ ابراہیم سلطان، سب ختم ہو چکا تھا۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ احمد اورنگزیب وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو گئے۔ بلقیس بیگم پر سکتہ طاری تھا۔ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی ایک بے جان مجسمہ بن چکی تھیں۔ اس قیامت میں صرف ایک جان بچی تھی، زرتاش۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کو شدید نقصان پہنچا تھا اور وہ شاید اپنی باقی زندگی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ وہ ہمیشہ کے لیے وہیل چیئر پر آ گئی۔ مینار ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اس کی ماں رو رہی تھی۔ اس کے نانا زندہ لاش بن چکے تھے۔ رئیس پتھرا گیا تھا۔ سب چلے گئے۔ یہ اتنا بھیانک حادثہ قدرتی نہیں ہو سکتا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں فرقان کے الفاظ گونجے۔ تم لوگ کس راستے سے فارم ہاؤس جاتے ہو؟ وہی پرانا ہائی وے والا راستہ؟ وہ سن ہو گئی۔ کون کون جا رہا ہے؟ اچھا تم نہیں جا رہی؟ چلو یہ تو اچھا ہے۔ یہ سوالات جو اس وقت اسے محبت بھرے لگے تھے اب زہریلے سانپ بن کر اس کے ذہن میں پھنکار رہے تھے۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے ایک لمحے میں سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ ایک سوچا سمجھا قتل عام تھا۔ یہ اس کے خاندان کا قتل تھا اور قاتل کوئی اور نہیں، وہ خود تھی۔ اس کی دی گئی معلومات نے اس کے اپنے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ رئیس جو پتھرایا کھڑا تھا اس نے ایک نظر مینار پر ڈالی، بس وہ ایک نظر، اور سب ختم ہو گیا۔ مینار کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اس کے حلق سے ایک ناقابل یقین دردناک چیخ نکلی اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اورنگزیب حویلی پر قیامت ٹوٹ چکی تھی اور اس قیامت کی وجہ وہ خود تھی۔ گردیزی حویلی کے عالی شان مگر سر ڈرائنگ روم میں فتح کا جشن منایا جا رہا تھا۔ ایاز گردیزی اور ان کا بڑا بیٹا برہان اپنے سب سے بڑے دشمن کو نیست و نابود کر کے مطمئن تھے۔ ان کے چہروں پر سکون اور تکبر تھا، مگر فرقان کا حال برا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر پریشانی اور بے چینی واضح تھی۔ اس نے ہمت جمع کی اور اپنے باپ اور بھائی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جیسے آپ لوگ چاہتے تھے ویسے ہی سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ میں مینار کو یہاں لانا چاہتا ہوں، وہ میری بیوی ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ برہان گردیزی نے ایک فلک شفاق قہقہہ لگایا۔ اس نے حقارت سے فرقان کو دیکھا۔ بیوی؟ کون سی بیوی؟ وہ ایک مہرہ تھی فرقان، اور اس کا کام ختم ہو چکا ہے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ ایاز گردیزی نے اپنی کرسی پر پہلو بدلا اور اپنے چھوٹے بیٹے کو سرد نگاہوں سے دیکھا۔ اس لڑکی کا اب ہماری زندگی میں کوئی کام نہیں، وہ ایک زندہ ثبوت ہے، ہمارے خلاف ایک چلتا پھرتا خطرہ۔ اسے یہاں لانے کی حماقت مت کرنا۔ فرقان نے بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ میں اسے محبت کرتا ہوں، وہ میرے لیے مہرہ نہیں تھی، میں نے اسے استعمال نہیں کیا، میں نے اس سے محبت کی ہے اور اسے یہاں لانے کے لیے وہ سب کیا جو آپ لوگوں نے چاہا۔ محبت؟ برہان طنزیہ انداز میں بولا۔ واہ کیا محبت ہے دشمن کی بیٹی سے، جس کے خاندان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا ہے۔ وہ لڑکی اب کسی کام کی نہیں ہے، اس کا خاندان مر چکا ہے، اس کا باپ کنگال ہو جائے گا اور وہ خود ایک زندہ لاش بن جائے گی یا نفسیاتی مریضہ۔ ایسی لڑکی کو گردیزی خاندان کی بہو بناؤ گے؟ لوگ تھوکیں گے ہم پر۔ بھائی پلیز، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، وہ اس وقت بالکل اکیلی ہے، اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو وہ مر جائے گی۔ تو مر جانے دو، ایاز گردیزی نے بے رحمی سے کہا اور فیصلہ سنا دیا۔ اس لڑکی سے آج کے بعد تم کوئی رابطہ نہیں کرو گے۔ وہ اورنگزیب خاندان کا خون ہے اور دشمن کا خون ہم اپنے گھر میں شامل نہیں کرتے۔ فرقان، تم میرے بیٹے ہو، گردیزی خاندان کے وارث ہو۔ ایک معمولی لڑکی کے لیے خاندان کی عزت اور مستقبل داؤ پر مت لگاؤ۔ یہ معاملہ یہی ختم ہوتا ہے، یہ طے تھا، تم اسے حاصل کر چکے ہو، اور کیا چاہیے؟ مرد کو یہی چاہیے ہوتا ہے، بس اب اس کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو، وہ ہمارے کسی کام کی نہیں۔
فرقان وہاں بت بنا کھڑا رہ گیا۔ یہ سچ تھا، وہ اپنے باپ بھائی کے کہنے پر مینار کے پیچھے گیا تھا، مگر اس کی خوبصورتی اور معصومیت نے اسے پاگل کر دیا۔ نکاح کے بعد جو وقت انہوں نے ساتھ گزارا تھا وہ اس کے لیے دنیا کے سب سے حسین پل تھے۔ وہ بے طرح مینار کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ جس خاندان کے لیے اس نے اپنی محبت کو داؤ پر لگایا، جس منصوبے کی کامیابی کے لیے اس نے مینار کی زندگی تباہ کر دی، آج وہی خاندان اسے دھتکار رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس سرد اور بے رحم دنیا میں محبت کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ وہ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی باپ اور بھائی کے سامنے بے سود اور بے بس تھا۔ اوکے فرینڈس، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی ایپیسوڈ ہم نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ سو فرینڈس، ابھی یہ فلیش بیک چل رہا ہے اینڈ آئی ایم شاکڈ کہ کیا کیا ہو گیا، لائک ترنم بیگم کے ساتھ جو ہوا، اینڈ گائز جو باتیں ہمیں پتہ چلیں، جیسے جو ترنم بیگم کی اسٹوری تھی، لائک ہمیں آئی تھنک پہلے ایک دم بالکل بگننگ سے پتہ چلا ہے کہ کیا کیا ہوتا آیا، اور جو ترنم بیگم تھی ان کا رشتہ آفاق سے طے ہوا، مگر آفاق کسی اور کو پسند کرتے تھے تو انہوں نے ترنم بیگم سے شادی کے لیے منع کر دیا، آبویسلی کیونکہ وہ ان کو بہنوں کی طرح مانتے تھے، اور ترنم بیگم کو پھر جو چیزیں فیس کرنی پڑی، آئی مین واٹ از دس، اگر آپ کے خاندان میں کوئی جوڑ نہیں مل رہا تو آپ کسی بھی رینڈم گائے کو جو عمر میں بہت بڑا ہو پکڑ لیں گے۔ آنیسٹلی ایج از ناٹ اے نمبر، مگر اگر آپ کسی کی دوسری بیوی نہیں بننا چاہ رہے ہیں یا آپ کو وہ انسان نہیں پسند تو اس میں تو لڑکیوں کا ہی اختیار ہوتا ہے۔ اسلام فیمیلز کو پوری اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی ہمسفر کو قبول کریں یا نہ کریں، اور جب یہاں پہ ترنم بیگم منع کر رہی تھیں کہ مجھے وہ پرسن ایز اے لائف پارٹنر نہیں قبول ہیں، تو ان کی فیملی ان کو اور پریشرائز کر رہی تھی۔ پھر یہاں پہ اورنگزیب صاحب آئے اور آفاق آئے ان کی ہیلپ کے لیے، تو ان کو فرسٹ آف آل اورنگزیب صاحب کو پراپرٹی سے نکال دیا گیا، حویلی سے نکال دیا گیا، دین ترنم بیگم کو بھی گھر سے آگ کر دیا گیا۔ آئی مین یہ کیا کانسیپٹ ہے، مینس کچھ زیادہ ہی کمپلیکیٹڈ ہو گیا، اینڈ آنیسٹلی گائز ایسا ہوتا ہے، بہت فیملیز میں ایسا ہوتا ہے، اگر آپ کی نہ مانی جائے، آپ کے مطابق شادی نہ کروائی جائے اور تو آپ کو پراپرٹی سے نکال دیتے ہیں یا آپ کو رشتوں سے دور کر دیتے ہیں۔ چلیے پراپرٹی تو سیکنڈری چیز ہو جاتی ہے، سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں رشتے، اور کیوں صرف نکاح کا حق جو ہے وہ کیوں ان لوگوں کو نہیں ہو سکتا جو شادی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں ان سے رشتہ توڑ دیتے ہو؟ آئی ڈونٹ نو وائی۔ لائک اگر میں افق والے کیس میں دیکھوں تو چلو جوزف جو تھے وہ مسلم نہیں تھے، ان میں کافی سارے فلاز بھی ہو سکتے تھے، پھر آلریڈی میرڈ تھے، ان کے بچے تھے، بٹ یہاں پر ہم جو دیکھیں ترنم بیگم کا اور جو آفاق کا رشتہ تھا وہ دونوں راضی نہیں تھے، تو ان کو اس طریقے سے رشتہ توڑنا بالکل یوز لیس پوائنٹ تھا، مگر لوگ پھر بھی ایسا کرتے ہیں۔ دین یہاں پہ بات کریں جب وہ پھر بھی سیٹل ہوئے، ترنم بیگم کی شادی مراج الدین سے ہوئی، اور آفاق کو بھی جس سے وہ پسند کرتے تھے ان سے ان کی شادی ہوئی۔ دین اس کے بعد کیا ہوا، ان کے بچے بڑھنے لگے، اوبویسلی افق تو چھوڑ کے چلی گئی، لائک افق نے اپنے لیے جوزف پیٹرسن کو پسند کر لیا، پھر اسی وجہ سے رئیس اور مینار کا رشتہ طے ہو گیا۔ اب تب تک مینار کے دل میں جو آ چکے تھے وہ تھے فرقان صاحب بھائی، فرقان انہیں مینیپولیٹ کر رہے تھے، اور وہ اس قدر مینیپولیٹ کر دیا کہ پوری فیملی تباہ ہو گئی۔ مینس مینار تو پھر بھی لائل تھی نا، مگر غلطیاں مینار نے کی، اپنے پیرنٹس کو چھپ کے نکاح کرا اور اپنے سارے راز اس طریقے سے اس نے ٹرسٹ کیا۔ اوبویسلی بتاؤں تو اس نے محبت میں ٹرسٹ کیا تھا، مگر پھر بھی اس نے جو اپنے سارے راز بتائے، اور جس وجہ سے پورا خاندان مارا گیا۔ اب رئیس پڑھ چکا ہے مینار کے فیس کو کہ سم تھنگ از رانگ ود ہر، اینڈ شاید وہی ان سب میں انوالوڈ ہے، تو رئیس کیا کرے گا نہیں پتہ، اللہ جانے۔ بٹ اب داستان اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے۔ اوبویسلی اب جس طریقے سے ہوگا مینار اپنے گلٹ میں چلی جائے گی، یا جو کچھ بھی ہوگا، رئیس مینار کے ساتھ کیا کرے گا، کیونکہ مینار زندہ ہے تو رئیس مینار کو مارے گا نہیں مارے گا وہ بھی نہیں پتہ ہمیں۔ آگے کیا ہوگا وہ ہمیں نیکسٹ پارٹ میں پتہ چلے گا، تو تب تک کے لیے آپ ناول سنتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں۔ گائز آئی ایم ریئلی سوری کہ میں آپ کے ساتھ ناولس ٹائم پہ شیئر نہیں کر پا رہی ہوں، ریزن میں نے آپ کو بتایا تھا، اینڈ دین پھر
رمضان بھی چل رہے تھے، تو رمضان کی وجہ سے بھی تھوڑی مصروفیت زیادہ تھی. سو آئی ایم آنیسٹلی ایکسٹریملی سوری فار ناٹ اپلوڈنگ اسٹوریز آن ٹائم. بٹ گائز اب میں کوشش کروں گی، میں کوشش ہی کر سکتی ہوں، نہیں کر پاتی ہوں تو آئی ایم سوری فار دیٹ. لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ اب جلدی جلدی ایپیسوڈس اپلوڈ کروں اور جلدی سے اس کو کمپلیٹ کروں، کیونکہ مجھے بھی اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. لائک 21 از لاسٹ سیکنڈ ایپیسوڈ. 21 کے نور راجپوت نے 2 پارٹ اپلوڈ کیے ہیں، 21 پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2. بٹ پارٹ 1 اتنا زیادہ بڑا ہے، لائک 285 پیجز کا ہے، تو میرے اس میں الگ پارٹس بنیں گے. تو میں آگے سے ہی پارٹ 2 کو کنٹینیو کروں گی، ایسا نہیں کروں گی کہ پھر پارٹ 2 کے پارٹس بناؤں. سو 21 کے جتنے بھی ایپیسوڈس ہوں گے میں ان کو کمپائل کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. اینڈ آئی تھنک یہ 10 سے 12 ایپیسوڈس تو آرام سے لے جائیں گے. باقی گائز آپ کی عید کیسی رہی؟ آپ نے کیسی عید کو انجوائے کیا؟ گائز عید کافی اچھی تھی میری، تو پرسنلی مجھے کافی مزہ آیا. باقی آپ بتائیے گا کہ آپ کی عید کیسی گزری، پلیز کامنٹس میں بتائیے گا. اینڈ دین آپ کو کیسا لگ رہی ہے اسٹوری، آپ کے کیا اوپینین ہے کہ آگے کیا ہوگا، تو پلیز اس کو بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. اینڈ فرینڈس، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 سبسکرائب کر لیجیے اینڈ اپنے فرینڈس اینڈ فیملیز کے ساتھ شیئر کر دیجیے. لائک ان کو بھی اچھی اچھی اسٹوری سننے کا موقع ملے، وہ بھی انجوائے کریں. اور اب ہم ملیں گے 21 ایپیسوڈ کے پارٹ 2 میں. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لوڈ ونس. خدا حافظ.